شہباز صاحب کی پریس کانفرنس اور وزیر اعظم عمران خان پہ ڈائریکٹ حملہ آور ہوئے. اتنا کانفیڈنس شہباز شریف صاحب کو اب آ گیا ہے بطور لیڈر آف دا اپوزیشن, اور خاص طور پہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جب گارنٹی ان کو دی کہ ہاں جی جو آپ کا ایک مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چلیں, آپ کو یہ باقاعدہ طور پہ گارنٹی دی جاتی ہے. اور شیخ رشید صاحب جب گارنٹی دیتے ہیں تو بڑی پاورفل گارنٹی ہوتی ہے بطور وزیر داخلہ انہوں نے دی, لیکن شاید یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ گارنٹی کی جو دی ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو, یہ مطالبہ شہباز شریف نے ڈائریکٹ شیخ رشید صاحب سے کیا تھا یا عمران خان صاحب سے کیا تھا یا کسی اور سے کیا تھا, اور شیخ رشید صاحب بطور وزیر داخلہ صرف میسنجر کا کردار ادا کرتے یا ان سے ڈائریکٹ انہوں نے کہا اور انہوں نے اس کی باقاعدہ گارنٹی دے دی اس حوالے سے. اور عمران خان صاحب پہ جو تابڑ توڑ حملے انہوں نے کیے, ان کے خاندان پہ کیے, ان کی حکومت پہ کیے, اس کانفیڈنس کی ایک وجہ شاید یہ گارنٹی ہے جس کا ذکر شیخ رشید وزیر داخلہ نے بھی کیا تھا. کیا کہا انہوں نے کہ خواب میں عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو کون نظر آتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. عمران خان کو دن میں اور خواب میں ملتا ہوں, اور رات کو وہ بڑبڑا کے اٹھ پڑتے ہیں کہ تم پھر آگے میرے پاس. دن میں دفتر میں جب آپ ان کو ملنے جاتے ہیں, آپ ملنے جاتے ہیں, وہ میرا ذکر میرا ہوتا ہے. اگر میرا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. دن رات بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ناظرین, ڈائریکٹ مخاطب ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور انہیں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں خواب کس طرح کے آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب اس کی پتہ نہیں کنفرمیشن دیتے ہیں انہیں اس طرح کے خواب آتے ہیں یا نہیں. اور شہباز شریف جب وزیر اعظم کے خواب میں آتے ہیں تو بڑے اچھے خواب ہوتے ہیں یا ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں, یہ تو وزیر اعظم صاحب ہی بتا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے واقعی اس طرح کے خواب جو ان کو آتے ہیں, شہباز شریف کے جس کا لیڈر آف دا اپوزیشن نے دعویٰ کیا, اس میں کیا چیزیں انہیں نظر آتی ہیں اس حوالے سے. نہ صرف یہ, حکومتی کارکردگی اور وزیر اعظم کے خاندان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے. کیا سوالات اٹھائے, آئیے دیکھتے ہیں. کیا میں اکیلا تھا یا نواز شریف یا ہمارے بچے تھے ان کو این سی اے کے لیے؟ کدھر گئی علیمہ خان صاحبہ کی وہ سلائی مشینوں سے وہ آمدن جو کہ امریکہ اور دبئی اور جہاں پر ان کی پراپرٹیاں, کیا آپ نے این سی او کو بھیجا وہ کیس؟ کیا آپ کے جو ارد گرد جو وہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے رنگ روڈ میں اربوں روپے اس ملک کے لوٹے, چینی کے اربوں روپے لوٹے, آٹے کے اربوں روپے لوٹے, ایل این جی کے اربوں روپے لوٹے, آپ کے جو تیل مہنگی گیس منگوائی اربوں روپے لوٹے, کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی این سی اے کا آپ کو خیال آیا کہ ان کو ہم این سی سے پتہ کروائیں کہ لوٹا ہوا پیسہ کہاں گیا ہے؟ جی ناظرین, اور اسی حوالے سے اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ جناب پاکستان کے تمام ادارے لندن گئے صرف شریف خاندان کی وجہ سے تھے, انہی کے کیسز کی تحقیقات کرنے, اور نیب کے ڈی جی سلیم صاحب بھی اسی وجہ سے لندن میں موجود تھے اور تمام چیزیں انہوں نے مہیا کی. تو ہم نے اس حوالے سے ناظرین جو معلومات حاصل کی اور جو دستاویزات ہمارے سامنے آئے, اس میں جو معاملہ سامنے آیا یہ تو ایک ڈیلیگیشن تھا. برٹش ہائی کمیشن نے ایک اسپانسر کیا تھا وزٹ, جس میں نہ صرف نیب کے افسران شامل تھے بلکہ ایف بی آر کے آفیسرز بھی شامل تھے, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اس کے افسران بھی شامل تھے, اور جن تاریخوں میں ای میلز ایکسچینج ہوئیں اس میں بالکل یہ تمام پاکستانی افسران وہاں پہ موجود تھے. اور جو بات چیت ہوئی وہ بالکل بات چیت جسے انفارمل بات چیت کہتے ہیں. ہاں جی شہباز شریف کے کون سے کیسز سے کیا چیزیں چل رہی ہیں شریف خاندان کی, اور اس کو بعد میں برٹش آفیشلز نے باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹ بھی کر دیا. اور جو ای میل اس حوالے سے سامنے آئی وہ اس ایک بقول نیب ذرائع کے انفارمل کنورسیشن کی کہانی تھی جو کہ سامنے آئی, اور بعد میں جو باتیں ہوئیں اس حوالے سے کچھ انفارمیشن بھی ایکسچینج ہوئی. اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں اس خط اور اس ٹریننگ سیشن کے, آئیے دیکھتے ہیں. مسلم لیگ نواز کی جانب سے ایک دستاویز جاری کی گئی ہے جس میں این سی اے برطانیہ کے ایک افسر نے دوسرے افسر کو 10 دسمبر 2019 کو ایک ای میل کی, اور اس ای میل میں اپنی نیب لاہور کے ڈی جی سلیم شہزاد سے ملاقات کے بارے میں بتایا. ای میل میں بتایا گیا کہ سلیم شہزاد صاحب لندن میں کسی اور کام سے آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی. ای میل میں لکھا گیا ہے کہ سلیم شہزاد نے شہباز شریف کے خلاف چلنے والے کیسز کے بارے میں تفصیل سے بتایا, اور یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ این سی اے کی مدد کرنے کو تیار ہیں. نیب ذرائع کے مطابق ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد 9 سے 13 دسمبر تک لندن میں موجود تھے. سلیم شہزاد کا دورہ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کے ایک پروگرام کے تحت تھا. اس پروگرام کے تحت نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر اور فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ افسران کو برطانیہ بھیجا گیا. اسی پروگرام کے تحت این سی اے اور لندن پولیس کے افسران سے پاکستانی افسران کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. نیب ذرائع کے مطابق سلیم شہزاد کی این سی اے کے افسر سے ملاقات اسی دوران ہوئی کیونکہ وہ بھی اسی پروگرام کا حصہ تھے.
نیب ذرائع کے مطابق یہ کوئی خصوصی ملاقات نہیں تھی۔ نیب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیب شہباز شریف یا سلیمان شہباز کے برطانیہ میں اکاؤنٹس کا یا منی لانڈرنگ کی تحقیقات نہ ابھی کر رہا ہے اور نہ ہی پہلے کی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب کی تحقیقات جعلی ٹیٹیز کے حوالے سے ہے، جس میں بیرون ملک سے بوگس ناموں کا استعمال کرتے ہوئے بڑی رقم اپنے اکاؤنٹس میں حاصل کی گئی۔ نیب ذرائع کے مطابق اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے شہباز شریف اور ان کے خاندان نے 2.25 ارب روپے برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سے اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کروائے۔ نیب ذرائع کے مطابق ٹیٹیز لگوانے والا منی چینجر بھی نیب کی حراست میں ہے اور اس بارے میں بیان بھی دے چکا ہے۔ جی ناظرین، اور یہ منی چینجر ہے کون اور اس نے کیا بیان دیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ملزم آفتاب محمود نے سرکاری گواہ بنتے ہوئے شہباز شریف کے حوالے سے اہم انکشافات کیے ہیں۔ اپنے بیان میں آفتاب محمود نے کہا ہے کہ وہ 2004 سے برطانیہ میں عثمان انٹرنیشنل منی ایکسچینج چلا رہا ہے۔ 2008 میں مجھے میرے کزن شاہد رفیق جو کہ پاکستان میں منی ایکسچینج کا کاروبار کرتا تھا، اس نے فون کر کے چند ٹیٹیز لگوانے کا کہا۔ آفتاب محمود کے مطابق یہ ٹیٹی حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، نصرت شہباز اور رابعہ عمران علی کے اکاؤنٹس میں لگوائی تھیں۔ ملزم آفتاب کا کہنا ہے کہ میرے کزن شاہد رفیق نے ہی بینک اکاؤنٹ بینیفیشری اور جعلی ٹی ٹی لگوانے والوں کے نام بھیجے۔ یہ تمام ترسیلات بینک کے ذریعے ہی کی گئیں۔ ملزم آفتاب محمود کے مطابق اس نے 2008 سے 2009 کے درمیان 24 جعلی ٹی ٹی جن کی مالیت $24,30,000 بنتی ہے بھیجی۔ آفتاب محمود کے مطابق اسے 24 سوئفٹ میسیجز دکھائے گئے اور وہ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ تمام ٹیٹیاں اسی نے بھیجی۔ ان ٹیٹیز کو بھیجنے والوں کو نہ وہ جانتا ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے ٹیٹی بھیجنے کے لیے کوئی رقم دی۔ آفتاب محمود کے مطابق شاہد رفیق جو کہ اس کا کزن ہے، اس نے کیش لیا اور بعد میں ٹیٹی کے ذریعے کالا دھن سفید کر کے واپس دیا۔ جی ناظرین، یہ تو وہ داستان تھی، اور آج شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان بھی دیا۔ جب نیب کے سامنے اور ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب میرے بچوں سے میرے کاروبار کا کیا تعلق، ان سے سوالات پوچھیں۔ رمضان شوگر مل کے جو ڈائریکٹرز ہیں، سی او اے مینجمنٹ ہے، اس سے ڈائریکٹر سے سوال پوچھیں، مجھ سے کیوں سوالات پوچھیں۔ لیکن جو آرڈر جس کو آج وہ بار بار لہرا رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کویشچن بھی اس حوالے سے ریز کیا، آبزرویشن بھی تھی ان کی، کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ تو شہباز شریف کی کرپشن تھی اور اس کے بچوں نے اس کو آپ اللہ نہ کرے فائدہ اٹھایا، تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت خوب بات ہے، بہت خوب بات ہے کہ میں نہیں بری ہوا اور میرا بیٹا سلمان بری ہو گیا۔ اور الزام یہ ہے کہ ساری کرپشن شہباز شریف کے چیف منسٹر ہاؤس جو ہوتی ہے اور بچوں کو اور اس کو اور بچوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ بچے الحمدللہ وہ شہباز شریف کہتے ہیں بری نہیں ہوا، اندازہ کریں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا یہ موقف جو آج شہباز شریف صاحب نے سامنے رکھا قوم کے سامنے اس پریس کانفرنس میں، یہ اس موقف سے بالکل مختلف ہے جو ان رائٹنگ وہ مختلف پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو دیتے رہے ہیں، اور اس میں بالکل اپنے خاندان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں جو برطانوی آرڈر ہے اس میں کہتے ہیں کہ جناب اگر سلیمان شہباز بری ہو گیا تو میں بھی بری ہو گیا۔ لیکن اس سوال کا جواب آج تک سامنے نہیں آیا کہ جناب جو پیسے اتنے زیادہ آئے، جو اتنی زیادہ ٹی ٹیز آئیں، وہ کیسے آتی رہیں۔ ایک دفعہ اس سوال کا بھی انہوں نے جواب دیا، اور جب لا تعلقی کا اظہار کیا اپنے بچوں سے، انہوں نے کہا کہ جی ان کا گزر بسر تو دودھ بیچ کے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔